سقراط اور افلاطون کی نظر میں عورت کی کمزوریاں بصورت عورت کی کمزوری تعریف ہے۔ افلاطون: حسین عورت کی کمزوری دولت ہے۔ سقراط: غریب عورت کی پسند سانولا مرد ہے۔ افلاطون: دولت مند عورت کی کمزوری پیار ہے۔ سقراط: لمبے بالوں والی عورت کو اچھا کھانا پسند ہوتا ہے۔ افلاطون: باریک ہونٹوں والی ہر وقت غصے میں رہتی ہے۔ سقراط: موٹی آنکھوں والی عورت چاپلوس ہوتی ہے۔ افلاطون: زیادہ کھانے والی عورت بے عقل ہوتی ہے۔ سقراط: کم کھانے والی عورت اچھی اخلاق کی ہوتی ہے۔ افلاطون: زیادہ بولنے والی عورت زیور کی دیوانی ہوتی ہے۔ سقراط: زیادہ دیر سونے والی عورت دماغ کی تھوڑی ہوتی ہے۔ افلاطون: زیادہ دیر جاگنے والی عورت ڈرپوک ہوتی ہے۔ سقراط: خاموش رہنے والی عورت مرد سے بہادر ہوتی ہے۔ افلاطون: موٹے ناک والی عاشق مزاج ہوتی ہے۔ سقراط: لمبے کانوں والی عورت مذاق زیادہ کرتی ہے۔ افلاطون: لمبی گردن والی عورت تنہا رہنا پسند کرتی ہے۔ سقراط: لمبے انگلیوں والی عورت غیبت کرتی ہے۔ افلاطون: موٹے ہاتھوں والی عورت دماغ کھاتی ہے۔ سقراط: موٹے پیروں والی فضول بولتی رہتی ہے۔ افلاطون: زیادہ وزن والی عورت جلدی دھوکے میں آتی ہے۔ سقراط: دبلی عورت زیادہ چالاک ہوتی ہے۔ افلاطون: سانولی عورت مردوں کو زیادہ دھوکہ دیتی ہے۔ افلاطون: بے حد حسین عورت کسی مرد کی نہیں ہوتی۔ سقراط نے عورت کے متعلق کہا تھا کہ عورت سے زیادہ فتنہ و فساد کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے جس مسئلے پر غور و فکر کیا اس کو گہرائیوں تک آسانی سے پہنچ گیا، لیکن آج تک میں عورت کی فطرت کو سمجھ نہیں سکا۔ افلاطون نے کہا تھا کہ سانپ کے ڈسنے کا علاج تو موجود ہے، لیکن عورت کے شر کا علاج ممکن نہیں۔ یہ سقراط اور افلاطون کی تعلیم ہی کا نتیجہ تھا کہ قدیم یونان میں عورت کو بازاروں میں بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت کیا جاتا تھا، گھر کی کمتر خادمہ سمجھا جاتا تھا۔ یونان کے بعد روم کی سلطنت میں عورت کی حالت لونڈیوں سے بھی بدتر تھی، کیونکہ اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قصوروار عورت کو سزا دی جاتی تھی۔ مصر میں عورت کو غلام بنایا جاتا تھا۔ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے عورت کی قربانی دی جاتی تھی۔ جرمنی، انگلستان اور فرانس میں بھی عورت کو ایک کمتر مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ کمزور اور بصورت بیٹیوں کو موت کی آغوش میں ڈھکیل دیا جاتا تھا۔ عورت کو معاشرے کا بدنما داغ سمجھا جاتا تھا۔ برطانیہ کے مشہور فلاسفر تھامس ہارڈنگ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا کہ اگر ہم 10 سال تک غور کرتے رہیں تب ہی وہ عیاریاں ہمارے ذہن میں آ سکتی ہیں جو عورت ایک لمحے میں سوچ سکتی ہے۔ عورت ایک شیطانی جادو ہے جس کے اثر سے محفوظ رہنا دشوار ہے۔ قدیم میکسیکو میں کچھ عرصہ پہلے ایک کنواں دریافت ہوا جس میں سورج دیوتا کے نام پر ہر سال ایک کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر ڈھکیل دیا جاتا تھا۔ کیا واقعی عورت ایثار کی پیکر، وفا کی دیوی، کلیوں کا حسن، گلوں کی نگہت، پھولوں کی صباحت، شبنم کی پاکیزگی،
چاند کی نرم و سبک چاندنی، ستاروں کی چمک، حسین گلوں کی، ان سب کو ملا کر عورت کا خمیر بنا، اور پھر عورت زندگی کی بہار، ویرانوں کی شان، ویرانوں کی رونق، کاشانوں کی زینت، اندھے دلوں کا اجالا، پریشان زیست کا سکون بنی۔ جابر ہستیوں نے اس کا لوہا مانا، اس کی عظمت و علمیت کا اعتراف کیا۔ پھر عورت گھروں کا سنگار کہلائی، سرتاپے مہر و محبت، سلیقہ شرم و حیا کی دولت سے مالا مال عورت نے کرنوں تک اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنا اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ انہی مقاصد کے لیے جیتی اور انہی کے لیے آسودہ خاک ہوئی۔ عورت ہی وہ ہستی ہے جس کے بغیر عالم رنگ و بو کی رنگینیاں بے کیف، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والی، زخموں پر مرہم رکھنے والی، زیست کی الجھنوں کو سلجھانے والی، جس کی تخلیق ہی محبت، وفا، جانثاری اور ہمدردی کے لیے ہوئی۔ اتنی ساری خوبیوں کی بعد حقیقت یہ ہے کہ تاریخ عالم میں عورت پر ظلم کی داستان بھیانک ہی نہیں، دردناک بھی ہے۔ ابتدائے آفرینش سے لے کر اب سے چند 100 سال قبل تک عورت کے ساتھ ہر قسم کا ظالمانہ سلوک روا رکھا گیا۔ دنیا کے فلاسفر اور حکماء عورت کے بارے میں کہتے تھے کہ عورت گلشن کائنات میں۔ ارسطو کا خیال تھا کہ عورت کی پیدائش نامکمل حمل کے نتیجے میں ہوئی تھی، اس لیے وہ ناقص العقل اور ادھوری ہے۔ ارسطو ہی نہیں، دوسرے یونانی مفکروں کے نزدیک بھی عورت تمام برائیوں کی جڑ تھی۔ یونانی مفکرین کے اس نظریے نے نہ صرف یونان بلکہ آگے چل کر عیسائی دنیا میں بھی عورت کے بارے میں ان خیالات کو مستحکم کیا۔ 8ویں صدی قبل مسیح میں یونان میں شہری ریاستوں کا ظہور ہوا۔ ان میں خاص طور پر ایتھنز اور اسپارٹا کی ریاستیں اپنی علیحدہ علیحدہ خصوصیات کی وجہ سے مشہور تھیں۔ اس لیے ان دونوں ریاستوں کے ماحول میں عورت کی حقیقت بھی مختلف تھی۔ ایتھنز میں فلسفی، ڈرامہ نگار، سیاست دان، مجسمہ تراش اور دوسرے ماہرین تھے۔ ان لوگوں نے اپنے نظریات اور افکار کے ذریعے یونان کے معاشرے میں عورت کی حیثیت کا تعین کیا۔ عورت کے کمتر درجے کی وجہ سے یونان کی جمہوریت میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اسے شہریت کا حق تھا، نہ وہ ووٹ دے سکتی تھی، نہ اسمبلی میں شریک ہو سکتی تھی، نہ جائیداد کی وارث ہو سکتی تھی، اور نہ ہی کسی سرکاری عہدے پر فائز ہو سکتی تھی۔